اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے نام رمضان رکھا اس لیے کہ اس مہینے میں میرے بندوں کے گناہوں کو جمع کروں گا. اللہ کہتے میرے تمام بندوں کے گناہوں کو جمع کروں گا. اور رمضان کا مہینہ آئے گا, اللہ کہتے جلا دوں گا, سب کے گناہ جلا دوں گا, راکھ بنا دوں گا, ہوا میں اڑا دوں گا. عید کا چاند آئے گا, میرا بندہ ایسا ہوگا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں. رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ یہ نام اللہ نے رکھا. قرآن میں بھی شہر رمضان, ارے بولو نا شہر رمضان, یہ نام کس نے رکھا؟ اللہ نے رکھا. رمضان کے معنی کیا معلوم؟ آپ سوچو گے تو عقل حیران ہوگی. رمضان کے معنی آتے کسی چیز کو جلانا. بولو کسی چیز کو جلا دینا, اس کو راکھ بنا دینا. راکھ سمجھتے ہو نا, پاؤڈر بنا دینا اور پھر اس کو ہوا میں اڑا دینا. تو رمضان کے یہ معنی کسی چیز کو جلانا, راکھ بنانا اور پھر ہوا میں اڑا دینا. اب سوال ہوتا ہے اتنا مبارک مہینہ آتا ہے, اس میں جلانا کیا ہے, راکھ کیا بنانا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے نام رمضان رکھا اس لیے کہ اس مہینے میں میرے بندوں کے گناہوں کو جمع کروں گا. اللہ کہتے میرے تمام بندوں کے گناہوں کو جمع کروں گا. اور رمضان کا مہینہ آئے گا, اللہ کہتے جلا دوں گا, سب کے گناہ جلا دوں گا, راکھ بنا دوں گا, ہوا میں اڑا دوں گا. عید کا چاند آئے گا, میرا بندہ ایسا ہوگا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں. کریں گے بولو, کریں گے انشاءاللہ. افطاری کریں گے بولو, کریں گے انشاءاللہ. اس لیے رمضان کے روزے میں بھی ثواب, سحری کرنے میں بھی ثواب, افطاری میں بھی ثواب, اور ساتھ میں بولو بھائی تراویح. اللہ تعالیٰ نے ہم پر روزے فرض کیے اور رمضان مہینہ الحمدللہ ہمارے سامنے ہے. دعا کرے اللہ اس مہینے کی قدر کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے. میں آپ کو 2-3 باتیں بتاؤں. یہ مہینہ اتنا پیارا ہے, سنو گے بھائی, سنو گے انشاءاللہ. یہ مہینہ اتنا پیارا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام, ساتھ میں بولو کون, پہاڑ پر گئے. بولو کہاں پر گئے, کس سے بات کر رہے؟ ایک مرتبہ سننا, ایک مرتبہ. یہ مہینہ بہت پیارا ہے. یہ حدیث سنو اور اسے جہاں تک ہو سکے پھیلاؤ. اتنی پیاری حدیث. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ پہاڑ پر گئے اور کس سے بات کر رہے؟ ارے ساتھ میں بولو نا, کس سے بات کر رہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ. اللہ فرماتے میں حضرت موسیٰ سے بات کروں, حضرت موسیٰ مجھ سے بات کرے. یہ سننے جیسی بات ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کرے. بات کرتے کرتے کہا اللہ میرے اور تیرے درمیان میں کتنا فاصلہ ہے؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا, اس نے کہا اللہ کو دیکھ تو نہیں رہے, باتیں کر رہے ہیں. کہا اللہ میرے درمیان اور تیرے درمیان کتنا فاصلہ؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا بینی و بینک 70,000 حجاب من نور. اللہ نے کہا میری قسم میرے اور تمہارے درمیان 70,000 نور کے پردے لگے ہوئے, اور ایک نور کا پردہ ایک دنیا کے برابر ہے. کتنا فاصلہ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ میرے اور تیرے درمیان میں اتنا فاصلہ. اللہ نے کہا میرے درمیان اور تیرے درمیان 70,000 نور کے پردے, اور اے موسیٰ اگر میں نے ایک نور کا پردہ ہٹایا میری تجلی کو دیکھ کر تو ختم ہو جائے گا. اتنا لمبا فاصلہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میرے اور تیرے درمیان تو اتنا لمبا فاصلہ, لیکن کوئی ایسا آئے گا کہ تیرے درمیان اور ان کے درمیان اتنا لمبا فاصلہ نہیں ہوگا؟ تو اللہ نے فرمایا ہاں کچھ لوگ آئیں گے کہ میرے درمیان میں اور ان کے درمیان میں اتنا لمبا فاصلہ نہیں ہوگا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں وہ محمد, وہ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے درمیان اور تیرے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہوگا. اللہ نے فرمایا وہ تو ہے ہی, وہ تو ہے ہی. وہاں تو ایسا فاصلہ نہیں ہوگا کہ میں ادھر ہوں گا تو وہ ادھر ہوں گے, ایک طرف خالق ہوگا تو ایک طرف محمد ہوں گے. کہا وہ, لیکن اللہ نے کہا کچھ لوگ ایسے ہیں, کچھ لوگ ایسے ہیں اے موسیٰ تیرے درمیان اور میرے درمیان 70,000 نور کے پردے ہیں, لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ میرے درمیان ان کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوگا. تو کہا اللہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ سننا بھائی سننا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے آخری نبی کے امتی. کہو سبحان اللہ. سننا کیا فرما رہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ میرے آخری نبی کے امتی ان پر میں روزہ فرض کروں گا, وہ روزہ رکھیں گے. ارے بھوکے ہوں گے, پیاسے ہوں گے, شام کا وقت ہوگا, افطاری کا وقت ہوگا, غروب ہونے والا ہوگا, سورج ڈوبنے والا ہوگا, مغرب کا وقت ہونے والا ہوگا. اس وقت میرے آخری نبی کا امتی دونوں ہاتھ اٹھا کر مجھ سے مانگے گا اے موسیٰ, اس وقت میرے اور اس کے درمیان میں کوئی بھی پردہ نہیں ہوگا. اے موسیٰ تیرے اور میرے درمیان 70,000 نور کے پردے, لیکن روزے دار
روزے کی حالت میں مجھے پکارے گا تو ہمارے درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہوگا. میرے پیارو وہ رمضان ہمارے سامنے آ رہا ہے, لیکن وہی سوال جو میں نے درود پاک پہ سوال کیا تھا نا, جلدی جلدی ایک سوال کروں. روزہ رکھیں گے, کون کون رکھے گا ہاتھ اوپر؟ ماشاءاللہ, اللہ قبول فرمائے. رکھیں گے نا بھائی؟ ساتھ میں بولو بھائی, بھوکے بھی رہیں گے نا, پیاسے بھی رہیں گے نا, اور اللہ کے واسطے رہیں گے نا. میرے دوستو, اللہ کو بہت پیار آتا ہے روزے پر, اللہ کو روزے پر بہت پیار آتا. اسی لیے ایک حدیث سنو. اللہ تعالیٰ فرماتے میرا بندہ نماز پڑھے گا میں جنت عطا کروں گا, میرا بندہ زکات دے گا میں جنت عطا کروں گا, میرا بندہ عمرہ کرے گا میں جنت عطا کروں گا, میرا بندہ حج کرے گا میں جنت عطا کروں گا. لیکن میرا بندہ روزہ رکھے گا جنت نہیں دوں گا, جنت نہیں دوں گا. جب ہمارے نبی نے فرمایا, صحابہ نے پوچھا اللہ روزے پر جنت نہیں دے گا؟ اللہ نے فرمایا میرے نبی کہہ دو سب عبادت پر جنت دوں گا, روزے پر جنت نہیں دوں گا. میں خود ان کا بن جاؤں گا, انا اجزا بہی, میں ان کا بن جاؤں گا, یہ میرے بن جائیں گے. ارے جب جنت کا پروردگار مل گیا تو ساری جنتیں مل گئی. بھائی جنت ملے تو ایک ملے کہ دو ملے, لیکن جب جنت کا پیدا کرنے والا مل جائے تو ساری جنت مل جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ روزے پر بہت دیتے. اور جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ روزے پر اتنا کیوں دیتا, تو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کو بہت رحم آتا. روزے دار پر اللہ ایسا رحم کرتا جیسا کوئی باپ اپنے چھوٹے بچے پر رحم کرتا. اللہ تعالیٰ روزے دار پر ایسا رحم کرتا کہ پانی اس کے سامنے ہے اور اس کو پیاس بھی لگی ہے, کھانا اس کے سامنے ہے, اسے بھوک بھی لگی ہے, لیکن اللہ کے واسطے آج کھاتا نہیں, اللہ کے واسطے پیتا نہیں. وہ ڈرتا ہے پیوں گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا, ارے کھاؤں گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اللہ کہتے ہیں وہ مجھ سے ڈرتا ہے, میں نے جنت کو واجب کر دیا ہے. میرے دوستو, لیکن سوال ہے روزہ قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بھائی میری تو آواز بیٹھ گئی, آپ تو جواب دو. معلوم ہے قبول ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ ارے ہوتا ہے. لیکن روزہ قبول ہوتا ہے تو جنت نہیں, کون ملتا؟ پورا مجمع بولے کون ملتا؟ اور ایک حدیث پاک میں سنو, ایک حدیث پاک میں ہمارے نبی نے فرمایا رب صائم, ہمارے نبی فرماتے بہت سے روزہ رکھنے والے, نتیجہ بھوکا ہے پیاسا ہے, باقی ہمارے یہاں اس کا کوئی ثواب نہیں ہے. تو ایک طرف یہ کہ کچھ روزہ رکھنے والے روزہ رکھتے, سحری بھی کرتے, افطاری کرتے, لیکن کچھ نہیں, اور کچھ روزہ رکھنے والے روزہ رکھے تو اللہ ملے. میرے دوستو یہاں پر بھی ایک چیز ایڈیشن کرنا ہے, اللہ روزہ قبول کر لے گا. کون کون اس کے لیے تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرے. ماشاءاللہ. بھائی آپ نے سنا درود پاک اس کا قبول ہوگا جس کے دل میں آقا تاجدار مدینہ کی محبت ہوگی. روزہ کس کا قبول ہوگا؟ اور قبول ہوگا تو جنت نہیں اللہ ملے گا. بولو کون ملے گا؟ بلکہ ایک بات آپ کو بتاؤں, عزت کی نگاہ سے روزہ دیکھو, اللہ ایمان دے دیتا ہے, لیکن میرے دوستو ہمارا روزہ قبول ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس کے لیے میرے دوستو اللہ نے, یہ تو اللہ نے ڈائریکٹ ایک نشانی بتائی, اور اللہ نے کہا دیکھیے ہے تیرے اندر ہے. اگر بندہ کہے گا ہے, اللہ کہیں گے روزہ قبول. نہیں ہے تو 29 روزے رکھا کہ 30 روزے رکھا, اللہ کہتے اس سے کوئی لینا دینا نہیں. کون سی نشانی؟ بھائی آپ کو بھی یاد ہوگی قرآن کی آیت, یاد ہو تو میرے ساتھ میں پڑھو. اللہ کیا فرماتے, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. اللہ فرماتے ایمان والو تم پر روزے فرض, اگلی امتوں پر بھی روزے. بس اب آگے اگر آپ کو یاد نہ ہو تو قرآن میں دیکھ لینا, اللہ وہ نشانی بتاتے کہ روزہ قبول کروں گا یا نہیں کروں گا. کیا فرمایا؟ لعلکم تتقون. اللہ فرماتے میرے بندے تو نے روزہ رکھا, تراویح پڑھی, ارے 29 دن کا روزہ رکھا یا 30 دن کا روزہ رکھا, اللہ فرماتے لعلکم تتقون. کیا مطلب؟ اگر تقویٰ ہے تو روزہ قبول ہے. بھائی قرآن نے کہہ دیا نا, ارے بولو نا, ہاں بولو نا, اس کے آگے پیچھے تو کچھ نہیں نا. اللہ نے صاف کہہ دیا لعلکم تتقون. اللہ کہتے سب روزہ رکھیں گے, ہر مسلمان روزہ رکھے گا, لعلکم تتقون. تقویٰ ہوگا روزہ قبول, تقویٰ نہیں روزہ قبول. اور تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟
ارے قرآن میں لعلکم تتقون کہہ دیا، تقوی کہتے کس کو ہے؟ اس لیے قرآن میں بہت جگہ پر ہے تقوی 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 کہتے کس کو ہے؟ میرے دوستو اس کی تعریف حضرت عمر کرتے. کون تعریف کرتے؟ حضرت عمر نے فرمایا تقوی کس کو کہتے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لوگوں سنو، تقوی اس کو کہتے کسی مسلمان کے سامنے گناہ ہے، ارے میرے سامنے آپ کے سامنے گناہ ہے اور گناہ کرنے کی طاقت ہے، مجھے کوئی روکنے والا نہیں، آپ کو کوئی روکنے والا نہیں، گناہ ہے کرنے کی طاقت ہے، لیکن بندہ یہ سوچے اللہ میں گناہ کر سکتا لیکن تیرا بہت ڈر لگتا اس لیے میں گناہ نہیں کروں گا. اللہ کہتے جا میرے بندے تیرے اندر تقوی آ گیا. بھائی سمجھ گئے؟ تقوی سمجھ میں آ گیا؟ ارے بولو آ گیا؟ تقوی سمجھ میں آ گیا؟ گناہ کرنے کی طاقت، بولو گناہ کرنے کی طاقت ہو، کوئی روکنے والا، ارے بولو کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، لیکن صرف اس لیے میں گناہ نہیں کرتا کہ میرا پروردگار تو مجھے دیکھتا ہے، مجھے شرم آتی ہے اللہ تو دیکھے میں گناہ کروں، میں گناہ نہیں کروں گا. یہاں وہ اپنی گردن جھکا کر کہے گا میں گناہ نہیں کروں گا، وہ اللہ کہے گا جا میں نے بھی تیرے جنت کے فیصلے کر دیے، تیرے روزے کو ہم نے قبول کر لیا. تو کون کون اس کے لیے تیار ہے؟ اب میں آپ کو بتاؤں، ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں نا، سنو اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میرے پیاروں، ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں نا، یہ موبائل ہے نا، موبائل ہمارے روزے کو برباد کر دیتا، ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا. اب میں آپ کو بتاؤں کیسے برباد کرتا. ایک حدیث میں آیا الغیبۃ تفسد الصوم، یہ سارے علماء گواہ ہیں، حدیث میں الغیبہ تفسد الصوم، ہمارے نبی فرماتے پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرے گا اللہ کہتے تیرے روزے کو برباد کر دوں گا سوائے بھوکے پیاسے کے تجھے کچھ نہیں ملے گا. اور یہ موبائل میں ہم کیا کرتے معلوم؟ صبح سحری ویری کیا، فجر کی نماز پڑھا اور تہجد بھی پڑھتا ہے. زندگی میں تہجد نہیں پڑھا لیکن رمضان میں پڑھتا ہے، اس کے سحری کے لیے اٹھا تو تہجد تو پڑھ ہی لے گا نا بھائی. تو تہجد پڑھا، سحری کیا، اس کے بعد میں سویا، اٹھا، کاروبار میں گیا، موبائل پر گھنٹی بجی. سننا یہ ہمارے عورتوں کے یہاں بھی ہوتا، ہمارے گھر کی عورتوں کے پاس بھی موبائل پر گھنٹی بجی. کون؟ تو معلوم بابا ہے. تو پہلے کیا سوال ہوگا معلوم؟ روزہ رکھا؟ الحمدللہ میں نے رکھا. تو نے بھی رکھا؟ الحمدللہ. سحری میں کیا کھایا؟ وہ بتائے گا میں یہ کھایا. افطاری میں کیا بنا؟ یہ بنا. یہ عورتیں تو اس طرح بات کرتی. پھر تیسری بات آئے گی وہ زینب کے بارے میں تیرے کو کچھ معلوم پڑا؟ نا میرے کو تو کچھ بھی نہیں معلوم، میں تو گھر میں ہوں، میرے کو کیا معلوم. اب جو قصہ چلا تو زینب سے لے کے رقیہ اور رقیہ سے لے کر فاطمہ اور فاطمہ سے لے کر کلثوم، 15-20 منٹ. ٹھیک ہے بہن اب رکھ لے تو موبائل میں رکھتی ہوں. یہاں موبائل رکھا وہاں اللہ نے روزے کو برباد کر دیا. اب وہ عورت بھوکی ہے، پیاسی ہے، افطاری بناتی، یہ کرتی وہ کرتی، وہاں فرشتے بھی سوچتے ہوں گے کتنی بندی محنت کرتی، اللہ نے کب کے اس کے روزے کو برباد کر دیا. اس لیے میرے دوستو یہ عورتوں کے بارے میں نہیں، ہمارے بارے میں بھی یہی بات ہے. دکھ آج سے طے کرو غیبت نہیں کریں گے کسی کی بھی. میرے دوست میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کر کے کیا ملا. اس میں ہم لوگ کو بہت مزہ آتی ہے. ارے بولو آتی کہ نہیں آتی؟ لیکن اللہ کی قسم بتاؤ ہم کو کیا ملا کیا؟ بھائی آپ کی دکان پر میری برائی کرے یا میں میرے گھر پہ جا کے آپ کی برائی کروں اور برائی کرنے کے بعد مجھے کوئی پوچھے دنیا ملی؟ میں کہوں گا نہیں. آخرت ملی؟ نہیں. میں تیرے سے بڑا پاؤلی کوئی نہیں. بھائی جب کچھ نہیں ملتا، ارے تم جس کی برائی کرتے ہو تم اس کو مارو گے؟ ارے بولو تم اس کو مارو گے، تم اس کو ڈانٹو گے، تم اس کو دھکا دو گے؟ کیوں برائی؟ کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنے سے کیا ملتا؟ میرے پیارے دوستو یہ رمضان کا مہینہ آتا ہے، ساتھ میں بولو غیبت نہیں کریں گے انشاءاللہ، نہیں کریں گے انشاءاللہ. ٹی وی صرف رمضان کے لیے. ایک آدمی نے رمضان کے بعد ٹی وی کھولا تو میں نے کہا کیا ہوا؟ تو کہتا آج ہی کھولا مولانا. تو میں نے کہا کیوں؟ نہیں وہ رمضان میں تو شرم آتی تھی. میں نے کہا آج بے شرم ہو گیا. ارے خدا تو ہر وقت موجود ہے نا. تاج سے ارادہ کرو بھائی گناہ نہیں، گناہ کرنے کی طاقت ہوگی. ایک گناہ بہت عجیب ہے جس کو لوگ گناہ ہی نہیں سمجھتے. گٹکا کھاتے نا، گٹکا عجیب، گٹکا تو بہت عجیب کھاتے ہیں بھائی. میں تو بہت حیران ہو جاتا ہوں. ارے اتنے گٹکے کھایا کہ مولانا حبیب صاحب ابھی تو منہ بھی نہیں کھلتا، ابھی تو یوں انٹر کرنا پڑتا ہے، اندر ڈالنا پڑتا ہے. میرے پیاروں یہ باڈی جو ہے نا، باڈی یہ اللہ کی امانت ہے. بولو اللہ کی امانت. یہ نشے والی چیز سگریٹ ہوئے کہ بیڑی ہوئے کہ تمباکو ہوئے کہ گٹکا ہوئے، رمضان مہینہ آتا ہے میرے پیاروں اللہ کے سامنے دعا کرو، اللہ سے مانگو. ہم گناہ کرنے کی طاقت ہے. اللہ تیرے ڈر سے گناہ نہیں کروں گا میرے پیاروں، اللہ کی قسم اللہ سب روزے کو قبول کر لے گا. تو چلو کون کون اس کے لیے تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرے. اللہ قبول کرے بھائی، کریں گے انشاءاللہ. اب آخری بات دیکھو، ہم کو رمضان میں گناہ چھوڑنا ہے، چھوڑیں گے انشاءاللہ. ارے بولو نا رمضان میں سگریٹ
इफ्तारी के बाद भी नहीं है? रमजान महीना बहुत मुकद्दस महीना, उसकी एक एक घड़ी मुकद्दस। अरे बोलो उसकी एक एक घड़ी। हाँ तय करो, रमजान में गुनाह करने की ताकत होगी, लेकिन अल्लाह के डर से गुनाह। अच्छा ये कैसे होगा? ये कैसे, ये आदत हमारे अंदर कैसे आएगी कि गुनाह करने की ताकत है फिर भी मैं गुनाह न करूं? ये कैसे होगा? मेरे दोस्तों, शराबी कहेगा मेरे से शराब नहीं छूटती, अरे गुटके वाला कहेगा मेरे से गुटका नहीं छूटता, जीना करने वाला कहेगा मेरे से जीना नहीं छूटता, चोरी करने वाला कहेगा मुझसे चोरी नहीं छूटती, झूठ बोलने वाला कहेगा मुझसे झूठ नहीं छूटता। अरे अल्लाह से पूछो, अल्लाह ने हमको पैदा किया, अल्लाह कहते मेरी कसम मेरे बंदे तू एक काम कर ले, मेरी कसम मैं तेरे सब गुनाह को छुड़ा दूंगा। कौन कहता? तो उसके लिए रमजान में, बल्कि मेरे दोस्तों अभी से तैयार हो जाओ, वो काम कर लो, ऑटोमेटिक अल्लाह गुनाह छुड़ाएगा। हमने देखा, मैंने सुना और देखा, बड़े बड़े शराबी कबाबी को देखा, उन्होंने खुद कहा मौलाना हमने ये काम शुरू कर दिया, वो शराब जिसको देखकर हम पागल होते थे अब उसी को देखकर गुस्से की आग भड़क जाती है। तो वो शराब जिसको देखकर पागल होता था आज गुस्से की आग, वो अल्लाह का फैसला। अल्लाह ने 21वें पारे में, बोलो कौन से पारे में? 21वें पारे में पहली आयत में अल्लाह ने कहा मेरे बंदे तू एक जिम्मेदारी ले ले, तू 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा, तू आराम से सो जा, तेरे गुनाह मैं छुड़ा दूंगा। कौन छुड़ाएगा भाई? बोलो कौन छुड़ाएगा? अल्लाह ने फरमाया वाक़िमिस्सलाह इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। अल्लाह कहते हैं मेरे बंदे तेरा काम है 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, मेरा काम है तेरे गुनाहों को छुड़ा देना। और एक हदीस में तो लिखा अल्लाह गुनाह छुड़ाएगा और अगर जल्दी मौत आ गई तो अल्लाह वो गुनाह को भी माफ कर देगा। तो भाई सब तैयार इंशाअल्लाह? तो बोलना हमारे नबी वो नबी वो नबी वो नबी बोलते जाओ ना, हमारे नबी वो 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 नबी। अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी रात के सन्नाटे में उंगली मुबारक से इशारा करे, सुभान अल्लाह, फिर उंगली मुबारक से ऊपर इशारा करे, फिर तीसरी मर्तबा हमारे नबी इशारा करे। 1000 से ज्यादा सहाबा अपनी आंखों से देखे, अपनी जुबान से बोले। हमारे नबी रात के अंधेरे में इशारा करते गए करते गए करते गए, डूबा हुआ सूरज भी मोहम्मद के इशारे पर वापस आ जाए। बोलो हमारे नबी से बढ़कर अल्लाह की कसम कोई नबी। हमारे नबी मक्का के जंगलों में जाए, हमारे नबी मक्का के बयाबान में जाए, हमारे नबी मक्का के सहरा में जाए, हर दरख्त हर पत्थर आपको सलाम करने पर मजबूर हो जाए। पूरा मजमा बोले हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। कौन कौन चलो अब अल्लाह की मोहब्बत की बात हुई, अब आ जाओ प्यारे नबी, साथ में बोलो मुस्तफा का दामन, बुलंद आवाज से बोलो बड़ा प्यारा महीना है, प्यारे नबी का महीना है, बोलो मुस्तफा का दामन। हमारे नबी से बढ़कर कौन होगा? आपको एक सहाबी का नाम लो, आपने शायद सुना नहीं सुना होगा, हजरत सलमान फारसी। बोलो हजरत सलमान। और ये शायद आपने नहीं सुना होगा, ये वो सहाबी है जिनकी उम्र 200 साल से ज्यादा हुई है। बोलो सुभान अल्लाह। कौन? बोलो हजरत सलमान। ये पहले ईरान में थे और इन्होंने वहाँ अपने अब्बा को कह दिया कि आप जो मजहब पे चल रहे, धर्म पे चल रहे हो, मेरे को समझ में नहीं आता। अब्बा ने इनको निकाल दिया, हजरत सलमान फारसी निकल गए। अरे बोलो हजरत सलमान फारसी निकल गए। और उस जमाने में कोई बहुत बड़ा पादरी होगा, कोई बहुत बड़ा राहिब होगा, सलमान फारसी उनके पास चले गए। बोलो सलमान फारसी उनके पास चले गए, जिंदगी भर उनकी खिदमत करते रहे। सुनना, पॉइंट से पॉइंट सुनना। वो ईरान से निकल गए और किसी पादरी के पास गए, जिंदगी भर उनकी खिदमत की। जब जिंदगी भर उनकी खिदमत की, वो पादरी का जब आखिरी वक्त आया तो सलमान फारसी ने कहा मैं आपकी खिदमत कर रहा था, अब मैं कहाँ जाऊंगा? तो उस पादरी ने कहा आप गमूरिया चले जाओ, एक जगह का नाम है गमूरिया, वहां गमूरिया चले जाओ और वहां जाके एक तुमको पादरी मिलेगा, बस उसकी खिदमत करते रहना। अब सलमान फारसी को अल्लाह ने इतनी लंबी उम्र दी, ईरान से निकले और एक पादरी के पास गए और फिर पादरी के पास से गमूरिया गए और गमूरिया में वो पादरी के पास गए, पूरी जिंदगी उनकी खिदमत की। जब वो पादरी का आखिरी वक्त आया तो सलमान फारसी ने पूछा अब मैं कहाँ जाऊं, क्योंकि मैं अपने माँ बाप को छोड़कर निकल गया। वो उस पादरी के पास गया, उसने मुझे गमूरिया भेजा, मैं आपके पास आया, मुझे सही दीन की तलाश है, मैं कहाँ जाऊं? तो उस पादरी ने जाते जाते कहा कि देख सलमान, अब तू यसरिब चला जा। कहाँ चला जा? यसरिब। यसरिब कौन सी जगह जिसको हम मदीना मुनव्वरा कहते हैं? कहा यसरिब चला जा, वहां एक नबी आएंगे,
ان پر ایمان لے آنا، کیونکہ ان کے بعد پھر کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، ان کے بعد پھر کوئی نبی آنے والا نہیں، اور وہ سارے نبیوں کے اندر ایسی شان ہوگی، اس پادری نے کہا وہ نبی کی شان ایسی ہوگی کہ سارے نبی مقتدی ہوں گے، مصطفیٰ سب کے امام ہوں گے، بولو سبحان اللہ۔ بس وہ پادری نے کہہ دیا حضرت سلمان فارسی چلے، اب کہاں پر جا رہے؟ یثرب، سب بولیں گے کہاں جا رہے؟ کیونکہ اس زمانے میں نام یثرب تھا، اس زمانے میں نام مدینہ نہیں تھا۔ اب برابر سننا، حضرت سلمان فارسی یثرب جا رہے، مگر کیا ہوا، اس زمانے میں قافلے چلتے تھے، راستے میں لٹیرے ہوتے تھے، ڈاکو ہوتے تھے۔ اب حضرت سلمان فارسی کو کسی نے لوٹ لیا، کسی نے ڈاکہ ڈالا، اور حضرت سلمان فارسی کو لیکن لے گئے، یثرب لے گئے، اور ایک یہودی کے ہاتھ میں بیچ دیا۔ یہ یہودی کے کیا بن گئے؟ غلام۔ اور یہ یہودی کے باغ میں برابر مزدوری کرے، لیکن ان کو مزدوری نہیں کرنا تھا، ان کا دل تو لگا ہوا تھا کب یثرب میں آخری نبی آئیں گے، کب یثرب میں آخری نبی آئیں گے۔ ایک دن حضرت سلمان فارسی وہ دن آیا، وہ کیسے سہانی صبح ہوگی کہ حضرت سلمان فارسی، سننا حضرت سلمان فارسی سہانی صبح ہوگی، حضرت سلمان فارسی اپنے باغ میں مزدوری کا کام کر رہے ہیں، کیونکہ غلام ہے، یہودی کے غلام ہے، ان کے باغ میں مزدوری کر رہے۔ اچانک کان میں آواز آئی، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ کچھ بچیوں کے نعت پڑھنے کی آواز آئی کہ 14ویں رات کا چاند ہمارے درمیان میں ہے، کیونکہ ہمارے نبی جب مدینہ منورہ پہنچے، نام کیا تھا؟ یثرب، بولو نام کیا تھا؟ لیکن جب ہمارے نبی نے قدم مبارک رکھا، اللہ نے فرمایا میرا مصطفیٰ تمہارا پاؤں اتنا مبارک ہے، اب یہ زمین کا نام یثرب نہیں ہوگا، اس کا نام مدینہ ہوگا، بولو سبحان اللہ۔ اس کا نام منورہ ہوگا، سبحان اللہ۔ اس کا نام میمونہ ہوگا، بولو سبحان اللہ۔ اس زمین کا نام طیبہ ہوگا، بولو سبحان اللہ۔ اس زمین کا نام توبہ ہوگا، بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی آئے اور بچیوں نے نعت پاک پڑھی، حضرت سلمان فارسی اپنے باغ میں مزدوری کر رہے، کھجور والے باغ میں مزدوری کر رہے۔ سننا، حضرت سلمان فارسی کے کان میں جب آواز آئی کہ لوگ کہہ رہے ہیں کوئی آئے ہیں، کوئی آئے ہیں، حضرت سلمان فارسی نے کان لگایا تو سمجھ میں آ گیا کوئی آئے نہیں ہے، یہ تو اندھیری رات میں 14ویں رات کا چاند آیا ہوا ہے۔ اب سننا، حضرت سلمان فارسی وہیں باغ میں بیٹھ گئے، کیونکہ وہ جس پادری کو چھوڑ کر آئے تھے نا، اس پادری نے کہا تھا یثرب میں آئیں گے، تو حضرت سلمان فارسی نے پوچھا تھا ان کو پہچانوں گا کیسے؟ کہا 3 نشانیاں ہوگی، ایک تو صدقے کا مال نہیں لیں گے، دوسرا ہدیہ دو گے تو قبول کر لیں گے، اور نمبر 3 ان کے 2 کندھوں کے بیچ میں ایک مہر ہوگی جس پر اللہ کی طرف سے لکھا ہوگا محمد الرسول اللہ۔ حضرت سلمان فارسی نے تینوں باتوں کو برابر دھیان میں لیا، کیونکہ پتا چل گیا کہ محمد آ گئے، بولو محمد آ گئے، محمد آ گئے، 14ویں رات کے چاند آ گئے، نبی آ گئے، مصطفیٰ آ گئے، مجتبیٰ آ گئے، مرتضیٰ آ گئے، رؤوف و رحیم آ گئے۔ حضرت سلمان فارسی اپنے باغ سے یہ سب باتیں یاد کرنے کے بعد دوڑے۔ ان کا آقا یہودی سمجھا کہ یہ بھاگ رہے ہیں، تو وہ بھی پیچھے بھاگا، سلمان فارسی کو روکا، سلمان فارسی روکے اور کہا میں بھاگ نہیں رہا ہوں، بھاگ نہیں رہا ہوں، آج تک جن کو تلاش کر رہا تھا وہ مدینے میں آ گئے ہیں، بولو سبحان اللہ۔ حضرت سلمان فارسی گئے اور جان بوجھ کر کچھ صدقے کی کھجوریں لے کر گئے۔ اب جب ہمارے نبی سے ملاقات ہوئی، السلام علیکم، وعلیکم السلام، حضرت سلمان فارسی نے وہ صدقے والی کھجوریں یوں سامنے پیش کی، جیسے پیش کی کچھ بتایا نہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھجوروں کو دیکھا، کہا سلمان یہ تو صدقے والی ہے، کہا ہاں اللہ کے رسول یہ صدقے والی ہے، ہاں پیارے محمد یہ صدقے والی ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا ہم نبیوں کی جماعت صدقہ قبول نہیں کرتے، واپس لے کر چلے جاؤ۔ حضرت سلمان فارسی اتنے خوش ہو کر آئے، حالانکہ وہاں سارے لوگوں نے دیکھا کہ ہمارے نبی نے ان کی کھجور کو قبول نہیں کیا، صدقے والی کھجور تھی، لیکن حضرت سلمان اتنے خوش ہو گئے، کہنے لگے وہ پادری کی بات یاد آ گئی، ایک نشانی میرے کو مل گئی، بولو سبحان اللہ۔ حضرت سلمان فارسی دوسرے دن جو مزدوری کر رہے تھے، مزدوری میں سے اپنے پیسوں میں سے کچھ کھجوریں لی، آج پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جا کر کھجوروں کو سامنے رکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تم ہدیہ لے کر آئے ہو نا؟ تو حضرت سلمان فارسی نے کہا ہدیہ لے کر آیا، لاؤ، کہا ہم ہدیے کو بہت خوشی سے قبول کر لیتے ہیں۔ کب حضرت سلمان فارسی کہنے لگے میرے ایمان لانے کا وقت اب قریب ہو گیا، کیونکہ میرے کو 3 نشانیاں دیکھنی تھی، صدقے کی کھجور قبول نہیں، ہدیے والی کھجور قبول۔ لیکن تیسری نشانی دیکھنا بہت مشکل ہے، کسی کو تھوڑی کہہ سکتے
क्योंकि आदमी कपड़ा पहना है, उसको थोड़ी कह सकते तेरी पीठ बता। भाई अभी हम लोग भी कपड़ा पहने हुए, कोई बोलेगा भाई कुर्ता उतार, शर्ट उतार, टी शर्ट उतार, क्यों? कहा मेरे को तेरी पीठ देखना। और फिर हमारे प्यारे नबी, मालूम है हज़रत सलमान फारसी तीसरी निशानी के लिए एक मर्तबा गए, और इतना गए हमारे नबी के बिल्कुल करीब चले गए। बोलो हमारे नबी के बिल्कुल करीब चले गए, लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर चादर मुबारक है, हज़रत सलमान फारसी पीछे, और बोलो हमारे नबी आगे, और हज़रत सलमान फारसी कैसे वो चादर, क्योंकि चादर कंधों पर लटकी हुई है, कैसे मालूम होगा कि अंदर मोहरे नबूवत छुपी हुई है, अंदर अल्लाह की तरफ से लिखा हुआ है मोहम्मद रसूल अल्लाह, यानी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये कैसे मालूम होगा? हज़रत सलमान फारसी कहे मैं ऊपर वाले से मांगता तो ऊपर वाले हवा चला दे, हवा चला दे, ताकि हवा चलेगी और ये चादर थोड़ी इधर उधर होगी, मैं मोहरे नबूवत देख लूंगा। कहते मैंने इतनी दुआ मांगी मगर हवा न चले, मैं मेरे नबी के पीछे पीछे, मेरे नबी आगे आगे, हवा चल नहीं रही है। हज़रत सलमान फारसी कहते हैं अचानक मेरे नबी ने ये चादर मुबारक हटाई और मेरी तरफ फअल्का अलैया रिदाहु, हज़रत सलमान फारसी ने मेरी तरफ चादर फेंका और कहा उन्जुर मा उमिरत भी, देख ले मोहरे नबूवत देख ले और ईमान कबूल कर ले, देख ले मोहरे नबूवत देख ले, ईमान कबूल कर ले। मेरे प्यारो हज़रत सलमान फारसी ऐसे लिपट गए कि मोहरे नबूवत को चूमते गए, और वो मोहरे नबूवत क्या थी? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे प्यारो ऐसा प्यारा नबी किसको मिले जो सारे नबियों का इमाम है? बोलो सुभान अल्लाह। तो कौन कौन तैयार है? फिर बोलो मुस्तफ़ा का दामन। एक बात याद आई आपको बताऊं? हाँ बोलो, बताओ एक बात। वक्त खत्म होते जा रहा है। कुरान नहीं पढ़ सकते, कम से कम तरावी में एक कुरान तो सुनेंगे ना इंशाअल्लाह। भाई सब करेंगे, बोलो करेंगे, रातों को जागेंगे इंशाअल्लाह, तरावी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, रोजा रखेंगे, भूखे रहेंगे, प्यासे रहेंगे, अरे सहरी करेंगे, इफ्तारी करेंगे। लेकिन अब मैं खुल के बता रहा हूँ तीसरी बात, एक गुनाह ऐसा है अगर मैं करता हूँ या आप करते हो, मैं करता हूँ कि या आप करते हो, अगर वो गुनाह हम लोग करते हैं अल्लाह हमारे रोजे को कबूल नहीं करेगा, अल्लाह हमारी तरावी को कबूल, बल्कि मैं आपको खुल के कहूँ रोजा रहने दो, तरावी रहने दो, सहरी रहने दो, इफ्तारी रहने दो, अगर ये गुनाह मैं और आप करते हैं अल्लाह मौत के वक्त कलमा भी नसीब नहीं करेगा। वो बात पर मैं आ रहा हूँ, वो कौन सा गुनाह है? रोजा शुरू करने से पहले, ए जवानों, रमजान के आने से पहले देखो ये गुनाह मैं कर तो नहीं रहा हूँ। क्या गुनाह? अगर मेरी माँ या मेरा बाप अगर हमसे नाराज है, कसम परवरदिगार की, अल्लाह रोजे को कबूल नहीं करेगा, अल्लाह रोजे को कबूल नहीं करेगा। मेरे जवानों, आज हमारी माँ हमसे बहुत दुखी है, सच बोलो, हो रहा है कि नहीं हो रहा? आज हमारा जवान माँ को गाली देता है। हाँ ये जवान बैठे माँ को गाली देते, माँ की गाली, अल्लाह अकबर। अरे कितने जवान कभी ये नहीं सोचते, सही में हमारी माँ रात को रोती है, वो माँ रोती है, इसलिए रोती है कि अल्लाह 5 बच्चों को बड़ा किया, 5 बच्चे मिलकर एक माँ को नहीं संभाल सकते। बेचारी एक बेटे के घर पे उसकी बीवी बोलेगी अब तुम्हारे अम्मा अब्बा को बोलो टाइम पूरा हो गया, दूसरे के घर में फिर टाइम पूरा हो गया, अब तीसरे के घर में माँ बाप ने हमको कभी घर से निकाला, माँ बाप ने कभी हमको इतना जोर से मारा, कभी माँ बाप ने ये कहा ये मेरा घर है, मेरा बेटा निकल जा। आज बेटा इत्मीनान से बोलता है माँ बाप को घर से निकल जा। वो 9 महीने तक माँ ने पेट में रखा, क्या दुख उठाया, 2 साल तक छाती से लगाया, हमने वॉमिट की माँ ने अपने हाथों में उठा लिया, हमने पेशाब किया माँ ने हाथों में रख लिया, हमने पाखाना किया माँ ने हाथों में रख लिया। अरे हम पूरे गंदे होकर आए, माँ ने अपने हाथों से नहलाया धुलाया और हमको सीने से लगाया। अरे वो रात याद करो जब हम बीमार होते थे, रात को उठा कर माँ ने दवा पिलाया है। अब अपनी ठंडी लग रही है लेकिन अपनी चादर हटाकर अपने बेटे के ऊपर चादर डाली है, वो हमारी माँ। अरे बोलो वो हमारी, ये चादर डालने वाली हमारी माँ, दवा पिलाने वाली हमारी माँ, हमारी गंदगी को साफ करने वाली हमारी माँ, अरे हमें 9 महीने तक पेट में रखने वाली हमारी माँ, 2 साल तक छाती से लगाने वाली हमारी माँ। हम गलती करें, बाप नाराज होता था, मारने आता था, बीच में कौन आती थी? माँ। बाप कितनी मर्तबा माँ के ऊपर हाथ उठा लिया, लेकिन माँ ने हमको अपने सीने से लगा लिया। हम पास हो गए तो माँ ने चूम लिया, फेल हो गए माँ ने डांटा, लेकिन रात को सोने से पहले फिर पेशानी को चूम लिया। वो माँ
میرے کو تو سمجھ میں ہی نہیں آتا جب میں نے یہ سنا مولانا کتنے لوگ ماں کے اوپر ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں، وہ ہاتھ کٹ کیوں نہیں جاتا؟ وہ ہاتھ مر کیوں نہیں جاتا؟ وہ ہاتھ برباد کیوں نہیں ہو جاتا؟ اپنی ماں پہ ہاتھ اٹھاتے ہو، اپنی ماں کو آنکھوں سے ڈراتے ہو، اپنی ماں کے سامنے زبانیں کھولتے ہو۔ افسوس ہے جبل پور والوں، مر جاوے آدمی ڈوب کے مر جاوے ایسی غداری سے۔ وہ ماں بیچاری کیا بولتی معلوم گھر میں؟ کیا ہوا؟ آج میرا بیٹا بہت غصے میں۔ بیٹا غصے میں ڈرتی کون ہے؟ یہ زندگی ہے۔ بیٹا غصے میں ماں ڈرتی ہے۔ ارے کاش کہ وہ وقت ہوتا کہ ماں غصہ کی ہوتی اور بیٹا ڈر کے کانپتا ہوتا اور اس کانپنے پر اللہ جنت کا دروازہ کھول دیا ہوتا۔ تو کون کون تیار ہے بھائی تیسرے کام کے لیے؟ بہت امپورٹنٹ کام ہے۔ رمضان کا روزہ کام نہیں آیا ہے۔ ارے بولو رمضان کا روزہ۔ سچ بتاؤ ہمارے نبی نے کبھی بد دعا کی؟ نہیں بولو نا بد دعا کی۔ ارے بولو ساتھ میں بولو، نبی نے بد دعا کی؟ بد دعا نہیں کی، لیکن جبرائیل کی بد دعا پر آمین بولی۔ ہمارے نبی نے بد دعا نہیں کی لیکن جبرائیل نے بد دعا کی اور اس پر آمین ہمارے نبی بولے۔ جبرائیل نے بد دعا کی، برباد ہو جائے وہ کلمے والا، برباد ہو جائے وہ مسلمان، ہلاک ہو جائے وہ مسلمان جس کے ماں باپ اس کو ملے اور پھر بھی وہ جنت والا نہ بنے۔ اس پر ہمارے نبی نے آمین کہا ہے۔ آج ہماری ہم لوگ کی دکان کی اوپننگ ہوتی نا، مکان کی اوپننگ ہوتی ہے، ہاں کبھی ہمارا کام اٹک جاتا ہے، مولانا کے پاس جاتے ہیں، اے مولانا تعویذ دے دے۔ ارے کوئی جاتا مولانا میری دکان پہ دعا کر لے، ارے کوئی کہتا مولانا میرے مکان پہ دعا کر لے۔ بلکہ کتنے لوگ کیا کہتے ہیں، یہ مولانا کا پاؤں میرے گھر میں آوے نا بس میرا گھر بن جائے گا۔ غلط ہے میرے دوستو، مولانا کے پاؤں میں برکت ہوگی، مولانا کی تعویذ میں برکت ہوگی، مولانا کی دعا میں برکت ہوگی، لیکن اللہ کی قسم اس سے زیادہ ہماری ماں کی زبان میں برکت ہوگی۔ آج روزی کا معاملہ کھلوانا ہے تو ماں سے دعا کروا لے۔ چلو ایک حدیث سنا رہا ہوں، سنو گے نا؟ سب جوان بیٹھے۔ اے جوانوں، جب ہم صبح کرتے ہیں، بولو جوان لوگ جب صبح کرتے ہیں اللہ فرشتوں کو پوچھتا ہے، اللہ کو سب معلوم، بولو اللہ کو، پھر بھی اللہ بتانے کے لیے فرشتوں کو پوچھتا ہے یہ جوان نے صبح کی ہے، اللہ کہتا ہے یہ جوان نے صبح کی ہے، فرشتوں بتاؤ اس کی ماں اور اس کے باپ اس سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ وہ فرشتہ آ کر کہتا ہے اللہ اس کی ماں تو اس سے بہت راضی ہے، اس کا باپ تو اس کو بہت دعا دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے عزت کی قسم، جس کی ماں باپ راضی ہوتے ہیں اس جوان کے روز صبح میں جنت کے 2 دروازے کھول دیتا ہوں۔ اور وہی نبی نے کہا کہ جب فرشتہ آ کر یہ کہتا ہے اللہ اس کی ماں تو گھر میں رو رہی ہے، اس کا باپ تو اس سے 1 سال ہو گیا بات نہیں کرتا، اور یہ تو ماں کی طرف دیکھنے کو بھی تیار نہیں ہے، ماں کے پاس آنے کو بھی تیار نہیں ہے، اس وقت اللہ کہتا ہے میری قسم کہہ دو فرشتوں اعلان کر دو ایسے جوان کے روز صبح میں 2 جہنم کے دروازے کھول دیتا ہوں۔ ایک واقعہ بتا کر یہ ٹاپک ختم کروں گا، لیکن آج ارادہ کرو بھائی، کرو گے انشاءاللہ، ورنہ رمضان تو بیکار ہے میرے دوستو۔ آنے سے پہلے تیاری شروع کر دو، کرو گے نہیں انشاءاللہ۔ ایک واقعہ سنا آپ کو، ایک صحابی، بولو کون؟ یہ صحیح میں یہ رولا دیتا ہے واقعہ۔ ایک صحابی تھے، اچھا سچ بتاؤ صحابی کون ہے؟ نہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں صحابی کون ہے؟ میں آسان تعریف بتاؤں، صحابی وہ ہے جس سے اللہ راضی، وہ اللہ سے راضی۔ بولو اللہ اس سے کہے میں تجھ سے راضی، وہ کہے میں اللہ سے۔ سارے قرآن کریم میں لکھا صحابی کون ہے؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ صحابی وہ ہے، بولو جس سے اللہ۔ ایک صحابی مدینہ پاک میں، سننا ماں کی کیا خدمت کرے، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ کتابوں میں لکھا وہ صحابی اتنی خدمت کرتے تھے کہ ماں جب تک پانی نہیں پیتی تھی وہ پانی نہیں پیتے تھے، ماں کھانا نہیں کھاتی، بولو وہ کھانا بس پورا دن ماں میری ماں میری ماں۔ 100 سال عمر ہو گئی ماں کی، بولو کتنی عمر ہو گئی؟ ایک دن وہ صبح آئی، وہ صحابی گئے ماں کے پاس، گئے ماں 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 آج اٹھ نہیں رہی ماں، ماں صبح ہو گئی ماں، ماں اٹھ نہیں رہی ماں۔ وہ صحابی نے یوں حرکت دی، پتا چلا ماں اللہ کو پیاری ہو گئی، بولو انا للہ
وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ وہ سب کو بلائے، سب نے کہا تمہاری ماں چلی گئی اللہ کے پاس، تمہاری ماں چلی گئی۔ میرے دوستو جب کسی کو شوق لگتا ہے نا تو اس کو کچھ پتہ نہیں چلتا کیا ہوا، بولو ہے نا۔ وہ ایسے کیسے بیٹھ گئے وہ صحابی، میری ماں چلی گئی، کیسے چلی گئی؟ میری ماں کل رات کو تو میرے ساتھ میں کھانا کھائی، کل رات کو تو ہم نے باتیں کی، میری ماں چلی گئی، بغیر بولے چلی گئی۔ میرے دوستو وہ ماں کو غسل کے تختے پہ لٹایا گیا، وہ ماں کو کفن کا کپڑا پہنایا گیا۔ جب جنازے کی نماز کا وقت آیا سب نے کہا آؤ آؤ تمہاری ماں ہے، تمہاری ماں ہے۔ بیچارے لڑکھڑاتے آئے، ماں کے جنازے کی نماز پڑھی یا پڑھائی۔ اس کے بعد جب جنازہ جانے لگا ان کو برداشت نہیں ہوا، صحابی تھے، برداشت نہیں ہوا۔ جب لوگ جنازہ لے کے جانے لگے زور زور سے چلانے لگے میری ماں، اے میری ماں، میری ماں واپس آ جا، میں رات کیسے گزاروں گا ماں، میں کھانا کیسے کھاؤں گا، میں پانی کیسے پیوں گا، ماں آ جانا، ماں واپس آ جا۔ یہ کہہ کر جنازے کی طرف دوڑے، لوگ سمجھ گئے یہ جنازے کو پکڑ کے کھینچیں گے، سب نے ان کو پکڑ لیا، یہ دھڑام سے زمین پہ گرے۔ بہت دیر کے بعد ہوش آیا، سب نے وہ صحابی کو سمجھایا ماں ہے، انتقال ہو گیا، چلی گئی۔ وہ صحابی نے کہا اس لیے نہیں روتا، اس لیے نہیں روتا کہ میری ماں چلی گئی، اس لیے روتا اب اللہ جنت کا دروازہ نہیں کھولے گا، اب اللہ میرے جنت کا دروازہ، پہلے یوں نظر کرتا تھا تو میرے جنت کا دروازہ نظر آتا تھا، جب سے اس کی آنکھیں بند ہو گئی جنت کا دروازہ نظر آنا ہی بند ہو گیا۔ میرے پیارو وہ لوگ تھے جو ماں کے لیے بہت کچھ کرتے تھے۔ آپ اجازت دو تو ایک بات سناؤں۔ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے جن کا نام شاید آپ نے سنا ہوگا، حیوہ۔ بولو کیا نام؟ ساتھ میں بولو نا کیا نام؟ وہ ماشاءاللہ حدیث پڑھاتے تھے۔ بولو کیا پڑھاتے تھے؟ حدیث، قرآن کی تفسیر۔ اور جب پڑھاتے تھے نا لمبا چوڑا مجمع بیٹھتا تھا اور وہ کرسی پر بیٹھتے تھے، حدیث پڑھاتے تھے، لمبا چوڑا مجمع۔ ان کی ماں بہت بری ہو گئی تھی، کن کی؟ حیوہ کی۔ بولو حضرت ماں کیا ہو گئی تھی؟ وہ بوڑھی ماں کو سمجھ میں نہیں آوے، بھائی نہیں سمجھ میں آوے، صحیح میں کہتا ہوں آج میری اماں بھی بہت بری ہو گئی، بہت بری، نہیں سمجھ میں آتا۔ وہ حضرت حیوہ کی ماں کو بھی سمجھ میں نہیں آوے، کیا کرے معلوم ہے؟ جب حدیث کا سبق پڑھاتے ہو وہ بیچ میں آوے، پورے گیدرنگ، پورے مجمع کے بیچ میں آوے اور آ کر کیا کہے این ابن حیوہ، اے میرا بیٹا کہاں ہے؟ حیوہ کہاں ہے میرا بیٹا؟ وہ ماں کو نظر نہیں آوے، بوڑھی ہو گئی تھی، سب بتاوے وہ آگے۔ حضرت حیوہ کی نظر پڑے نا، ہٹو 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 میری ماں آ رہی ہے، ارے ہٹو ہٹو میری ماں آ رہی ہے، اور حضرت حیوہ خود بھی اٹھ کے جاوے، حدیث کی کتاب بولو بند، اور ماں جیسا سامنے آوے، حیوہ سامنے، ماں دھاڑ سے تماچا مارے اور کیا بولے معلوم؟ القی الحبوب للدجاجہ، القی الحبوب للدجاجہ۔ ماں کیا بولے؟ ہاں آ گیا، بیٹھ گیا سبق پڑھانے۔ اپنی مرغی کو دانا کون ڈالے گا؟ اپنے گھر میں مرغی ہے، دانا کون ڈالے گا مرغی کو؟ سبق پڑھانے بیٹھ گیا۔ حضرت حیوہ کہتے اللہ کی قسم میں مرغی کو دانا ڈالتا، غسل کرتا، ماں کو نہلاتا دھلاتا، اس کے بعد سبق پڑھانے آتا، لیکن میری ماں بھول جاتی۔ بولو میری ماں، تو یہ نہیں کہتے کہ ہاں ماں میں تو صبح میں ڈال کے آیا، کہتے ماں معاف کر، ابھی میں مرغی کو دانا ڈالوں گا۔ حضرت حیوہ سبق کے بیچ میں سے جاتے تھے، مرغی کو دانا ڈالتے تھے، پھر آتے تھے، آ کے کرسی پر بیٹھتے تھے اور حدیث کا سبق بولو 6 مہینے ہو گئے۔ بولو کتنے مہینے ہو گئے؟ ایک دن معلوم نہیں ماں کو کیا ہوا، ڈنڈا لے کر، کیا لے کر ہے؟ ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا ہوگا، وہ لے کر آئے اور جب سامنے ہوئے نا سبق پڑھاتے پڑھاتے سامنے ہوئے، ماں نے وہ ڈنڈا لیا، اتنا زور سے مارا سر پھٹ گیا۔ بولو خون بہنا۔ اور ماں کیا بولے؟ القی الحبوب للدجاجہ، ارے مرغی کو دانا ڈال، یہ میں نے مارا وہ بعد میں دیکھ، پہلے مرغی کو دانا ڈال۔ وہ بیچارے اپنا سر پکڑے گئے، مرغی کو دانا ڈالا، پٹا باندھا، بھائی سر پھٹا ہوگا، دوا لگائی، پٹا باندھا، آئے واپس آئے، حدیث کا سبق پڑھانے لگے، لیکن آج پڑھاتے پڑھاتے رو رہے تھے، بھائی درد ہوتا ہوگا، سر پہ پٹا لگایا تھا، رو رہے تھے۔ تو ایک اسٹوڈنٹ سمجھتے ہو نا، ایک شاگرد محبت کرتا تھا، کھڑے ہو گیا، کہا استاد، اے میرے استاد، اے میرے پڑھانے والے، ایک کام کرو، آپ کا یہ سارا ٹینشن ختم ہو جائے گا۔ کہا کیا کرو؟ کہا جب تم گھر سے نکلو نا تو ماں کے دروازے پہ تالا لگا دو، ماں جو کمرے میں رہتی ہے نا اس پہ تالا لگا دو، تالا سمجھتے ہو نا، تالا لگا دو، وہ ماں دروازہ ٹھک 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 کرے گی، دروازہ کھلے گا نہیں، اندر بیٹھے گی، آپ آرام سے سبق پڑھاؤ۔ سبق پڑھانے کے بعد دروازہ کھولو، ماں تو بھول بھی جائے گی، ارے ماں تو بھول جائے گی، ماں کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا۔
یہ حضرت حیوا زور سے چیخے اور کہا ہاں وہاں تالا لگا دوں گا تو رات کو میں سوتا ہوں میرے خوابوں پہ بھی تالا لگ جائے گا، میرے خوابوں پہ بھی۔ سب نے کہا ہم کو نہیں سمجھ میں آیا کیا تالا لگے گا؟ کہا تم کو نہیں معلوم، روز ماں مارتی ہے، آج ڈنڈے سے مارا، آج سر پھٹ گیا، مارنے دو ماں کو، مارنے دو میری ماں کو، تم کو نہیں معلوم رات کو سوتا ہوں تو خواب میں میرے نبی آتے ہیں اور میرے نبی آ کر پوچھتے ہیں بتا تیری ماں نے تیرے کو کہاں مارا؟ میں بتاتا ہوں یہاں مارا، میرے نبی اپنا مبارک ہاتھ رکھ لیتے ہیں۔ کبھی میں کہتا ہوں میرے نبی نے یہاں، میری ماں نے یہاں مارا، میرے نبی ہاتھ مبارک رکھ لیتے ہیں، وہاں تالا لگا دوں گا، میرے خوابوں پہ تالا لگ جائے گا۔ تو میرے پیارے دوستو، ماں کی خدمت کرنے والا تو نبی کے ساتھ قیامت میں ہوگا انشاءاللہ، بولو نا انشاءاللہ۔ تو یہ تیسرے کام کے لیے کون کون تیار ہے بھائی؟ تیار ہو نا انشاءاللہ؟ ہاں، بیوی کا حق ادا کرو، بولو بیوی کا، ہاں بیلنس ضروری ہے، بیوی کا حق ادا کرو لیکن ساتھ میں ماں باپ کا بھی حق ادا کرو، کرو گے نہیں انشاءاللہ؟ چلو میں بات ختم کر رہا ہوں، کتنی باتیں ہو گئی؟ 3۔ آخری بات 5 منٹ میں ہم کو بات ختم کرنا، لیکن آپ میرے سوال کے جواب دو گے۔ میں 10 باتیں آپ کو پوچھوں گا، ہاں یا نہ، آپ لوگ خود بولو گے۔ چلو نمبر 1، روزی میں برکت کس کو چاہیے؟ پیسہ پیسہ پیسہ، روزی میں برکت۔ بھائی پیسہ بولو تو اچھا نہیں لگتا، روزی میں برکت بولو تو اچھا لگتا، بولو نا نمبر 1 روزی میں، آپ ہاتھ نیچے رکھو خالی ہاں بولتے جاؤ، روزی میں برکت چاہیے، اللہ کی رحمت، میری انگلیوں کو دیکھتے جاؤ، اللہ کی رحمت چاہیے، اللہ کی مغفرت چاہیے، اللہ کی طرف سے رضامندی چاہیے، گھر میں چین اور سکون چاہیے، بچے فرما بردار، ارے وہ بچے فرما بردار چاہیے، اچھا کوئی قسم کی رکاوٹ اور پریشانی اور ٹینشن نہیں چاہیے، صحیح بولو نا، صحیح نا؟ اچھا موت کے وقت کلمہ چاہیے، اور ایک بہت پیاری بات میرے دوستو، اسلام اور ایمان زندہ چاہیے، بولو اسلام اور ایمان زندہ۔ اور آخری بات، 9 باتیں ہو گئی نا، آخری بات، ہم جنت میں اس طرح جائے، بولو انشاءاللہ انشاءاللہ، ہم جنت میں اس طرح جائے کہ ہمارا ہاتھ نبی کے مبارک ہاتھ میں ہو اور نبی کہے قسم پروردگار کی میرا امتی تیرا ہاتھ نہیں چھوڑوں گا جب تک تجھے جنت میں نہیں پہنچا دوں گا۔ کس کو یہ 10 انعامات چاہیے؟ بولو ساتھ میں بولو بھائی، روزی میں برکت، اللہ کی رحمت، اللہ کی مغفرت، رضامندی، گھر میں چین اور سکون، بچے فرما بردار، ارے موت کے وقت کلمہ، ارے پیارے نبی کا مبارک ہاتھ ہمارے ہاتھ میں، ارے جنت کا دروازہ، سب چاہیے نا، بولو نا۔ کتنے ہو گئے؟ ایک کام کر لو، اللہ کا وعدہ ہے کہ 10 بغیر حساب کتاب کے لوٹا دوں گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول کیا کام کرے تو روزی میں بھی برکت ہو جاوے؟ کیا فرمایا معلوم ہمارے نبی نے فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھ لے، آٹومیٹک اللہ 10 انعام تیرے قدموں پہ نچھاور کر دے گا۔ کتنے وقت کی نماز پڑھ لے؟ بولو ساتھ میں فجر، بولو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ کون کون تیار ہے بھائی؟ کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرے۔ آخری بات بولو، پڑھیں گے نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اب میری آخری بات سنو، نماز پڑھیں گے، ہاں بولو بولو، پڑھیں گے جنتی، بولو نمازی، ساتھ میں نمازی، نہیں میں بہت کھل کے بول رہا ہوں، آپ کو بہت برا لگے گا لیکن ساتھ میں بولو نمازی، بے نمازی جہنم، دوزخی، بے نمازی، کھل کے بول رہا ہوں، کھل کے، کوئی میرے کو کسی سے کوئی ڈر نہیں، کھل کے بتا رہا ہوں کیونکہ ڈائریکٹ قرآن اور حدیث میں، قرآن میں لکھا، میں ابھی پڑھ کے بتاؤں گا، قرآن میں لکھا نمازی، نمازی، بے نمازی، اللہ تو صحیح بولتا نا، اللہ کے کلام میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے نا، کوئی شک نہیں ہے نا، کوئی مسٹیک نہیں ہے نا۔ آ جاؤ قرآن میں پارہ نمبر 29، بولو پارہ نمبر، اللہ نے فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا، جبل پور والے سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا پیارے پیارے میرے بندے بندیاں، اللہ فرماتا مرد اور عورتیں، پیارے پیارے مرد اور پیارے پیاری بندیاں، اللہ فرماتا تو زمین میں نماز پڑھنا شروع کر دے، اللہ کہتا تو زمین پہ نماز پڑھتا جائے گا، میں جنت کے دروازے کھولتا چلا جاؤں گا، نمازی ہوگا تو جنتی ہوگا، بولو نمازی ہوگا تو بے نمازی۔ قرآن میں لکھا، میں اکیلا نہیں پڑھوں گا،
آپ بھی پڑھیں گے، آپ کو یاد ہے، پڑھے نا میرے ساتھ میں پڑھے، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. بس آگے کیا ہے؟ بے نمازی جہنمی، بے نمازی جہنمی. بلکہ لکھا ہے اس جہنم میں اللہ ڈالے گا جس سے دوسری جہنم بھی پناہ مانگتی ہے. بلکہ حدیث میں لکھا ہے بے نمازی کون سی جہنم میں جائے گا؟ ہمارے نبی نے فرمایا جس جہنم میں فرعون جائے گا، جس جہنم میں قارون جائے گا، جس جہنم میں حامان جائے گا. ارے ہمارے نبی نے فرمایا کٹر دشمن ابو جہل جو جہنم میں جائے گا، میری امت کا بے نمازی بھی اسی جہنم میں جائے گا. پڑھو میرے ساتھ میں، اللہ نے فرمایا فویل للمصلین الذین هم صلاتهم ساهون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. میں نے شروع میں اللہ کے ولی کا نام لیا تھا غوث پاک. بولو شیخ عبد القادر. ختم کر رہا ہوں، بات ختم کر رہا ہوں. ان کی زندگی کا آخری فتویٰ کیا تھا؟ ان کی مبارک زندگی کا آخری فتویٰ کیا تھا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں جو انہوں نے لکھا. من ترک الصلاۃ متعمدا ولو واحدا لیس له فی الاسلام نصیب. پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کی زندگی کا آخری فتویٰ جو انہوں نے لکھا کہ ایک قیامت تک آنے والوں اگر جان بوجھ کر ایک فرض نماز چھوڑو گے، بولو ایک جان بوجھ کر ایک فرض نماز، ہاتھ میں بولو جان بوجھ کر ایک فرض نماز چھوڑو گے، پیران پیر نے فرمایا میں وعدے کے ساتھ کہتا ہوں موت کے وقت کلمہ تو نصیب نہیں ہوگا لیکن اسلام مذہب کے ساتھ اس کا کوئی سروکار اور تعلق ہی نہیں ہوگا. اسلام مذہب کے ساتھ اس کا کوئی تعلق. من ترک الصلاۃ متعمدا ولو واحدا لیس له فی الاسلام نصیب. یہ ڈنکے کی چوٹ پر میں نے آپ کو بتایا نمازی جنتی. بولو نمازی. آپ ناراض تو نہیں نا؟ نہیں ناراض تو نہیں نا؟ اور ہوں گے تو میں کیا کر لوں گا؟ میرے کو تو امانت ہی بھائی، یہ کرسی امانت ہی، کرسی پر بیٹھا. آپ نہیں بلاؤ گے جبل پور اور کیا کرو گے؟ نہیں بلاؤ گے. اور اگر بلاؤ گے یا نہ بلاؤ گے بات تو حق ہی بولنا ہے کہ نمازی جنتی ہے اور بے نمازی. لیکن صبح کا بھٹکا ہوا شام کو واپس آئے اسے بھٹکا ہوا. اس لیے ہم لوگ ارادہ کر لو یہ 4 کام کریں گے انشاءاللہ. نمبر 1 بولو لا الہ. نمبر 2 مصطفیٰ کا دامن. بلند آواز سے مصطفیٰ کا دامن. بھائی میں تھک گیا، ساتھ میں بولو نا. پہلا کام لا الہ، دوسرا کام مصطفیٰ کا دامن. نمبر 3 ماں باپ کو راضی کریں گے. یہ بہت آسان ہے، آسان ہے. جاؤ دیکھو میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں. کرو گے ایک پریکٹیکل میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کرو. جاؤ ماں کے پاس جاؤ. دیکھو ماں کا موڈ اچھا ہے. بھائی بیوی کا موڈ دیکھتے ہو نا، کبھی ماں کا بھی موڈ دیکھ لیا کرو. دیکھو ماں کا موڈ اچھا ہے. دیکھو کیا کرنے کا معلوم؟ جانے کا ماں کے کندھے پہ ہاتھ رکھو یا پاؤں پہ ہاتھ رکھو. یوں بولنے کا ماں اے ماں میرے کو معاف کر دینا. ماں تیرے 4-5 بیٹے جتنے بھی بیٹے ماں سب سے بڑا گنہگار میں، سب سے زیادہ نافرمان میں. اے ماں تیرے کو معلوم ہے میں کیسے حالات سے گزرتا. ماں میرے دکان کا پرابلم ہے. ماں میرے گھر کا پرابلم ہے. ماں میرا گھر چھوٹا ہے. اے ماں تو سب میری حالت کو جانتی. ماں میرے کو اللہ کے واسطے معاف کر دینا، معاف کر دینا. میں سچ کہتا ہوں ماں کی ممتا جوش میں آتی ہے نا، یوں ہاتھ حرکت کرتا ہمارے سر پہ ہاتھ رکھتی ہے. جا 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 بیٹا معاف کر دیا جا. سچ میں کہتا ہوں جب ماں بولتی نا معاف کر دیا، اللہ فرشتوں کو کہتا ہے او وہ ماں نے بیٹے کو معاف کر دیا. ارے ماں نے بیٹے کو معاف کر دیا. میں تو 99 درجے زیادہ محبت کرتا. گواہ رہو میں نے بھی میرے بندے کو معاف کر دیا. اس لیے تیسرے کام کے لیے تیار ہو جاؤ. کرو گے انشاءاللہ. ماں کو گالی مت دو. وہ بیچاری کچھ نہیں بولتی. مت دو ماں کو گالی مت دو. ماں کو اپنے سینے سے لگاؤ گے نا انشاءاللہ. اور چوتھا کام پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولے گا. بولو انشاءاللہ. نہیں ہاتھ اٹھاؤ بولو انشاءاللہ. بولو نا کل کی فجر بولو انشاءاللہ. موت کی شام بولو انشاءاللہ. کل کی فجر بولو انشاءاللہ. موت کی شام انشاءاللہ. بولو ہماری نماز قضا. بلند آواز سے ہماری نماز قضا. کس کے سامنے بول رہے ہو؟ میں تو آج ہوں کل چلا جاؤں گا.
لیکن آپ اور میں اللہ کی نظر میں سب ہے نا. اسے جھوٹا جھوٹا ہاتھ نہیں اٹھانے کا. نماز کا وعدہ پکا. ایسا نہیں کہ باہر جا کے بولنے کا مولانا بولے تو اٹھایا تھا. مولانا کے بولنے سے نہیں. مولانا خود قیامت میں اللہ کا محتاج ہے. ہم سب اللہ کے محتاج ہیں. ہم کو اسی کے سہارے کی ضرورت ہے. اس لیے اسی کو اللہ کو حاضر ناظر مان کر پھر ایک مرتبہ بولو ہماری نماز قضا. پکے جنتی بنیں گے انشاءاللہ. 4 کام کریں گے انشاءاللہ. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ. تو یہ تھا مولانا صاحب کا بہت ہی بہترین بیان تھا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی اس بیان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی نیکسٹ ویڈیو کے اندر پھر انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں. تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.